خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ سبھی حاضرین سے درخواست ہے کہ اپنی جگہوں پر تشریف فرمائیں۔ حاضرین، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف اردو میڈیم ٹیچر سینٹر کی جانب سے آپ تمام کا ایک بار پھر تہہ دل سے استقبال کیا جاتا ہے۔ یہاں ڈائس پر موجود ہیں صدر اجلاس شیخ الجامعہ ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب، ہمارے چیف گیسٹ منور پیر بھائی صاحب، اہلیہ منور پیر بھائی، ہمارے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر محمد شکیل صاحب، اور اس سینٹر کی انچارج ڈائریکٹر پروفیسر ختیجہ بیگم صاحبہ۔ یہاں ڈینس، ڈائریکٹرز، ایچ او ڈیز، سینئر پروفیسرز، یونیورسٹی کا اسٹاف اور سبھی شرکا بھی موجود ہیں۔ سینٹر کی جانب سے آپ تمام کا تہہ دل سے خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ خرت کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون شوق کو آزار کر رہا ہوں میں، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں۔ آئیے حاضرین، پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں ایم ایڈ سال دوم کے متعلم محمد عبداللہ صاحب کو کہ آئیں اور قرأت کلام پاک سے پروگرام کا افتتاح فرمائیں۔ قاری السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ اس طرح ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ انگلش ٹرانسلیشن۔ In the name of Allah, the All-Merciful, the Very Merciful. Read with the name of your Lord, who created everything. He created man from a clot of blood. Read, and your Lord is the most gracious, who imparted knowledge by means of the pen. He taught man what he did not know. Thank you. جزاک اللہ۔ قاری و حافظ محمد عبداللہ، متعلم ایم ایڈ، انہوں نے تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیا۔ حاضرین، آئیے پروگرام کی کارروائی کو ہم آگے بڑھائیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج اس موقع پر تعلیم میدان کی ایک ہر دل عزیز شخصیت علی جناب منور پیر بھائی یہاں پر موجود ہیں مہمان خصوصی کی حیثیت سے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یونیورسٹی کا دعوت نامہ قبول کیا اور یہاں تشریف لائے۔ اسی طرح سے آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی ایک ریسورس پرسن کی حیثیت سے یہاں تشریف لائی ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ میں پی ایچ ڈی کی طالبہ مومن سمیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے صدر اجلاس شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کا بوکے دے کر استقبال کریں۔ پی ایچ ڈی اسکالر مومن سمیہ ہمارے صدر اجلاس ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب شیخ الجامعہ کا استقبال کریں گے۔
اب میں درخواست کر رہا ہوں پی ایچ ڈی کی طالبہ گلفشاں سے کہ وہ تشریف لائیں اور چیف گیسٹ کا استقبال کریں. پی ایچ ڈی اسکالر گلفشاں استقبال کر رہی ہیں ہمارے مہمان خصوصی منور پیر بھائی صاحب کا. اب میں درخواست کر رہا ہوں ایم فل طالبہ اسما سے کہ وہ ہمارے پرو وائس چانسلر صاحب کا استقبال کریں, ان کی خدمت میں گل پیش کریں. میں ایک کا عمل بھی مہکتا رہے, آگے بڑھتا رہے. آئیے اس پروگرام کے اغراض و مقاصد, مہمانان کا تعارف اور خود سی پی ڈی ایم ٹی کی کارکردگی پر ایک نظر ڈالیں. میں اس کے لیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی سینئر کلیگ اس سینٹر کی انچارج ڈائریکٹر پروفیسر ایچ ختیجہ بیگم کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں مائک پر تشریف لائیں. پروفیسر ایچ ختیجہ بیگم, ڈائریکٹر انچارج سی پی ڈی ایم ٹی. السلام علیکم. صدر محفل عزت مآب وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب, مہمان خصوصی جناب منور پیر بھائی صاحب, حاجی غلام چیئرمین حاجی غلام محمد اعظم ایجوکیشن ٹرسٹ, مہمان اعزازی محترم پرو وائس چانسلر صاحب اور رجسٹرار انچارج ڈاکٹر شکیل احمد صاحب, محفل میں موجودہ تمام ڈینس, صدر شعبہ, تدریس و غیر تدریسی اراکین عملہ, مانو ماڈل سکولز کے اساتذہ اور پروگرام میں شامل تمام شرکاء. میں سی پی ڈی ایم ٹی کی ڈائریکٹر انچارج کی حیثیت آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتی ہوں. آپ سب جانتے ہیں معاشرے کی تشکیل اور ملک و قوم کی تعمیر میں اساتذہ کے رول کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کسی ملک و قوم کا مستقبل اس کے تعلیمی نظام پر منحصر کرتا ہے اور تعلیمی نظام اساتذہ کے معیار پر. لہٰذا ملک و قوم کے روشن مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے ان مختلف اقدامات کو بروئے کار لانا لازمی ہے جو اساتذہ کے تدریسی معیار کو بلند کر سکے. لہٰذا ملک بھر میں پھیلے اردو ذریعے تعلیم کے اسکولوں سے وابستہ اساتذہ کو بھی تربیت مہیا کرانا لازمی ہے تاکہ وہ اپنے معلومات اور مہارتوں کو بہتر بنا سکے اور بدلے میں ملک و قوم کو ہر ممکن فیض بہم پہنچا سکے. ان تمام کا مقصد اردو زبان کے عظمت رفتہ کو بحال کرنا اور تعلیم و تعلم کے اصل دھارے سے جوڑنا ہے. یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب اساتذہ روزمرہ سے باخبر اور جدید رجحانات اور تکنیکوں کی تبدیلیوں سے پوری طرح لیس ہو اور لیکچرز وغیرہ کی پیشکش میں اپنی معلومات کا مؤثر انداز میں استعمال کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 2006 میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے ذریعے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں مرکز پیشہ ورانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعے تعلیم یعنی سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف اردو میڈیم ٹیچرز CPDMT کا قیام عمل میں آیا. اردو زبان کے اساتذہ اور اردو ذریعے تعلیم اسکولوں اور مدارس میں تدریسی خدمات انجام دے رہے اساتذہ میں تدریسی قابلیتوں کو فروغ دینا اور انہیں تدریس و اکتساب کے میدان کے بدلتے ہوئے منظرنامے سے ہم آہنگ کرنا اس مرکز کا اہم مقصد ہے تاکہ وہ اپنے تدریسی معیار کو بہتر بنا سکے اور اردو ذریعے تعلیم کو اسکولوں کے طلباء کو مسابقتی دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے قابل بنا سکے. ان مقاصد کے حصول کے لیے مرکز کی جانب سے اساتذہ کی تربیتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جن میں معروف ماہرین کے خدمات
حاصل کی جاتی ہے، جو اردو زبان و ادب اور اردو زبان میں طبی و سماجی علوم کے تدریس کے مؤثر طریقہ کار کے مختلف پہلوؤں پر ان اساتذہ کو مخاطب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ باہمی تعمیل کے ذریعے ان کے پیشہ ورانہ مسائل کے حل کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکز کی جانب سے ان اساتذہ کو تعلیمی اداروں کے انتظامی امور، مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی تعلیمی پالیسیوں، نصاب کی تیاری، تعلیمی ٹیکنالوجی کا استعمال، امتحانات و تعین قدر کے حکمت عملیوں اور اس پیشہ ورانہ پیشے کے اخلاقی پہلوؤں سے بھی واقف کروایا جاتا ہے۔ یہ مرکز پرائمری، سیکنڈری، سینئر سیکنڈری اساتذہ کو باہمی تجربات و معلومات اور افکار و خیالات کے تبادلے کے لیے ذریعہ اکتساب کا ایک پلیٹ فارم اہم کرتا ہے۔ موجودہ پروگرام بھی انہی سلسلے کے ایک کڑی ہے جس کا اہم مقصد 21ویں صدی قمرہ جماعت کے تدریسی و اکتساب کے ضروریات اور چیلنجز سے اردو ذریعہ تعلیم کے اساتذہ کو باخبر کرنا ہے۔ اس پروگرام سے ہماری یہ توقع ہے کہ ہمارے اساتذہ مختلف مضامین کے تدریسی طریقوں، تعلیمی میدان میں ہو رہی نت نئی تبدیلیوں اور اختراعات سے واقف ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ تدریس و اکتساب کے عمل میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے مؤثر فنی استعمال سے بھی واقف ہوں گے۔ انہی مرکز خصوصاً جنوبی ہند کی ریاستوں مثلاً آندھرا پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو، کیرلا، گجرات، مہاراشٹرا اور گوا میں اردو ذریعے تعلیم کے اسکولوں اور مدرسوں کے سے وابستہ اساتذہ پیشہ ورانہ تربیت دستیاب کرانے کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ مرکز نے اب تک اساتذہ کے پیشہ ورانہ ترقی کے پیش نظر 54 پروگرامز کرائے ہیں۔ ان پروگراموں کی فہرست اور طویل ہوتی اگر مرکز مسلسل کام کرتا رہتا، مگر کچھ انتظامی اسباب کے مد نظر اس درمیان ایک سکوت کا عالم رہا۔ اس سلسلے میں ہمارے موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کی کوششیں قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے اس بجھتے ہوئے دیے کو پھر سے روشن کیا ہے اور چاروں طرف روشنی بکھیرنے کا عزم کیا۔ یہ وائس چانسلر صاحب کی مہربانی رہی کہ انہوں نے پرانے اسٹاف ممبرز کو پھر سے بحال کیا اور مجھ جیسے ناچیز کو ڈائریکٹر انچارج کی ذمہ داری سونپی۔ پروگرام کرانے کے لیے ہمیں منظوری دی اور آئندہ پروگراموں کے لیے دیگر ذرائع سے فنڈ مہیا کرانے کے لیے کوشاں بھی ہے۔ لہٰذا صحیح معنوں میں آپ ہی اس پروگرام کے روح رواں ہیں اور مرکز کی کارکردگی کے نگراں ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں آپ کی بھرپور توجہ اور رہنمائی حاصل رہے گی اور ہمارے اساتذہ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گی، ہمارے وائس چانسلر صاحب اور رجسٹرار انچارج بھی ہمیشہ ہمارا تعاون دیتے رہے اور ہمیں اپنے مفید مشوروں کے ساتھ ہمیں اب ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ ان کے مشوروں کے بغیر اس اورینٹیشن کا پروگرام عمل میں نہیں آ پاتا۔ شکریہ سر۔ اب میں صدر اجلاس کی اجازت سے اس 10 روزہ اورینٹیشن پروگرام کے ہمارے مہمان خصوصی کا تعارف پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ جناب منور پیر بھائی انتہائی مخلص، باصلاحیت اور فعال شخص ہیں جو گزشتہ 40 سال سے مسلم کمیونٹی کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔
پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود سے آپ کو فطری لگاؤ ہے. آپ روٹری تنظیم کے متحرک کارکن اور مختلف سماجی تنظیموں کے ممبر ہونے کے ساتھ طویل عرصے سے کمیونٹی کے خدمات میں بھی مصروف ہے. جناب منور پیر بھائی پونے مسلم کمیونٹی کے مشہور معروف شخصیت ہیں. آپ اپنی اہلیہ ممتاز پیر بھائی کے ہمراہ جو خود بھی ایک ممتاز سماجی کارکن ہے، تعلیمی اور سماجی کاموں میں ہر درجہ مصروف رہے ہیں. آپ نے وادیہ کالج پونے سے تعلیم حاصل کی. اعظم کیمپس سے مختلف حیثیتوں سے جڑے رہے اور 1992 سے آپ تک حاجی غلام محمد اعظم ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. آج اعظم کیمپس کی جو پہچان ہے وہ یقیناً آپ کی ہی مرہون منت ہے. فی الوقت اعظم کیمپس میں 30 تعلیمی ادارے ہیں جو پری پرائمری سے گریجویشن اور آرٹ، سائنس، کامرس، ایجوکیشن، یونانی، فارمیسی وغیرہ میں پوسٹ گریجویشن تک کی تعلیمی فراہم کر رہے ہیں، جہاں تقریباً 25,000 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو یقیناً طلباء برادری کے لیے ایک بڑا انعام ہے. پونے کے حدود سے باہر بھی آپ بہت ایسی تنظیموں سے جڑے رہے ہیں جو ہند پاک کے درمیان دوستانہ تعلقات اور امن کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی کے قومی ممبر بھی رہے ہیں اور اسی تنظیم کے توسط سے دسمبر 2003 میں پاکستان کا دورہ بھی کیا. اس کے علاوہ آپ ورلڈ فاؤنڈیشن آف ریورنس فار آل لائف کے ممبر بھی تھے اور لاہور میں منعقدہ انٹرنیشنل ڈرامہ اینڈ پپیٹری فیسٹیول میں شرکت کے لیے پیر درپے 3 سال لگاتار ایک ڈرامہ گروپ کی قیادت بھی فرمائی ہے. جناب منور پیر بھائی صاحب، آپ اپنی پوری زندگی مختلف سطح پر سماجی کاموں میں مصروف رہے ہیں، چاہے وہ مختلف تنظیموں سے وابستگی، قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا فروغ ہو یا پھر فطرت سے لگاؤ اور ماحولیاتی سدھار، ہر سطح پر آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے. مختلف اردو اخبارات، میگزینز اور پبلیکیشنز کی امداد اور رہنمائی کے علاوہ آپ پونے کے مسلمانوں کی سماجی اور تعلیمی صورتحال پر بھی مختلف معلوماتی اور تحقیقاتی کاموں کے پبلیکیشنز میں بھی مصروف رہے ہیں، جن میں پونے کے مسلمان، پونے کے اردو تعلیم اور پونے کے اردو شعرا شامل ہے. اس کے علاوہ 22 مختلف سطح کے ٹرسٹ، فورمز، گروپس، فاؤنڈیشنز وغیرہ کے مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں، جن میں سے چند کے نام اس طرح سے ہے: ڈکن مسلم انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر، ورلڈ فاؤنڈیشن آف ریورنس فار آل لائف، پی اے انعامدار ایجوکیشن ٹرسٹ، مہاراشٹرا میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ٹرسٹ سینٹر، پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی، حاجی غلام محمد اعظم ایجوکیشن ٹرسٹ وغیرہ قابل ذکر ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا آج کے افتتاحی اجلاس میں پھر سے ایک بار خیر مقدم کرتی ہوں. شکریہ. سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف اردو میڈیم ٹیچرز کی ڈائریکٹر پروفیسر ایچ ختیجہ بیگم سے آپ ان کے تعارفی کلمات سماعت فرما رہے تھے. ڈائریکٹر صاحبہ کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے، پورے سینٹر سی پی ڈی ایم ٹی کے لیے بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. وی سی صاحب کو آپ نے روح رواں بتایا. الحمدللہ آغاز ہو گیا ہے سینٹر کا. اب اس سینٹر کو آگے بڑھانا، ٹیچرز تک پہنچانا، یقینی طور پر سینٹر اپنے فرائض سے بخوبی واقف ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک کے بعد ایک اس سینٹر کی کارکردگی ہمارے سامنے آئے گی. آئیے حاضرین، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آج کے مہمان خصوصی منور پیر بھائی کو دعوت دوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ان سے بخوبی واقف ہیں، اور جبکہ یہاں پر اہلیہ منور پیر بھائی موجود ہیں تو ان کی اجازت سے
And under the umbrella of her smile, I would like to say 2 couplets for Munawwar Pir Bhai. گفتگو ہو تو سماعت کا مزہ آتا ہے، گفتگو ہو تو سماعت کا مزہ آتا ہے، اور میڈم منور پیر بھائی روبرو ہو تو بصارت کا مزہ آتا ہے. پھول جھڑتے ہیں کبھی اور شعلے لپکتے ہیں کبھی، پھول جھڑتے ہیں کبھی اور شعلے لپکتے ہیں کبھی، اس کی باتوں میں خطابت کا مزہ آتا ہے. یہ خطاب صرف خطاب نہیں ہے، اس کے پیچھے عمل کی ایک بہت بڑی داستان ہے. آئیے اس داستان سے چند اسباق ہم بھی چن لیں. منور پیر بھائی. صدر جلسہ اور آنریبل وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز، ڈاکٹر شکیل احمد پرو وائس چانسلر، پروفیسر صدیقی محمد محمود، ڈاکٹر مسز ممتاز منور پیر بھائی، پروفیسر ایچ خدیجہ بیگم، خواتین حضرات، فیکلٹی اور پیارے طلباء و طالبات، میں یہ جو انوگریشن ایڈریس پر نہ تو کسی پروفیسر کی طرح یا کسی ٹیچر کی طرح آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ہٹ کے کچھ نئے طریقے سے اور نئی جدت سے میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو ایک منظوم پہلی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس کا جو شاعر ہے وہ آپ کے آندھرا پردیشی کا تعلق ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ نظم پہلے سنی ہو، تو اس کا جو تجسس ہے اگر جو لوگ جانتے ہیں تو خاموش رہیں، اسے بتائیں نہیں جب تک کہ وہ پہلی کا جو حل ہے وہ سب کے سامنے نہ آ جائے. نظم ہے کون ہے. گاؤں کے پنگھٹ پہ بیٹھی کوئی پنہارن سی ہے، دشت یا کوہسار کی پروردہ بنجارن سی ہے. کتنی کمسن، کتنی دلکش، کس قدر شاداب ہے، چومنے اس کی جبین کو ہر کوئی بیتاب ہے. کون ہے آخر، کہاں سے آئی ہے، کیا نام ہے، میں قدے بردوش ہے، ہاتھوں میں رنگین جام ہے. ایک سیاہ آنچل کا اس کے رخ پر لہراتا نقاب، بدلیوں میں جیسے چھپتا اور نکلتا مہتاب. مرمری باہیں، سرائی دار گردن، لب حسین، چال مستی، دانت مستی اور ابرو دل نشین. زلف جو مارے سیاہ، رخسار میں کھلتے گلاب، سندلی شانوں پہ چہرہ، ان چھوئی کوئی کتاب. مست آنکھوں میں نشہ ہے باد گلفام کا، گیس ہوئے گھنگور میں منظر اودھ کی شام کا. تمکنت شہزادیوں کی اس پہ سلطانی مزاج، اور خود شہنشاہ نے رکھے اس کے سر پر اپنے تاج. سوچ میں کھوئی ہوئی ہستی سے اپنی بے نیاز ہے شباب، اس کا معمہ حسن ہے سربستہ راز. کچھ پشیماں، کچھ فسردہ، آنکھ بھر آئی ہوئی، چاہنے والوں سے کچھ بیزار، کچھ گھبرائی ہوئی. آئی ہے آخر کہاں ہے، کہاں سے، کون ہے، کیا نام ہے. دیکھ کر زاہد نے ایک فردوس کا چشمہ کہا، ایک شرابی نے مگر خیام کا مصرع کہا. ایک مغنی نے اسے نغمہ کہا اور سو گیا. ایک عاشق اپنی یادوں کے سفر میں کھو گیا. ایک سپاہی نے کہا یہ تو میری شمشیر ہے. ایک بچے نے کہا ممتا بھری تصویر ہے. دیکھ کر ناز و ادا، انداز، اشوا، دل بری، ایک پیر پارسا کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی. ایک صوفی نے کہا جلوہ ہے کوہ طور کا. مولوی بولا کہ حلیہ ہو بہو ہے حور کا. بات تو سچ تھی مگر اس کا فسانہ ہو گیا. ایک شاعر دیکھ کر اس کو دیوانہ ہو گیا. فلسفی بولا فریب دید ہے، جادو ہے. فلسفی بولا فریب دید ہے، جادو ہے یہ. دور بلبل ایک چہکی اور کہا اردو ہے یہ. تو یہ نظم تھی فرید انجم کی. عادل آباد کی آپ کے زندہ دلانے حیدرآباد کے مشاعروں میں کافی مقبول تھے.
اب چونکہ بات اردو کے تعلق سے شروع ہوئی ہے اور اردو پر ختم بھی ہوئی، یعنی اس کا جو پہلی کا جو جواب تھا، تو میں اردو کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں۔ دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے۔ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بلکہ ہر مذہب کو زبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں لگ بھگ 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان میں سے 90% زبان ایسی ہیں جن کے بولنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے کم ہے۔ 150 سے 200 زبانیں ایسی ہیں جنہیں 10 لاکھ یا اس سے زیادہ افراد بولتے اور سمجھتے ہیں۔ دنیا کی ان تمام زبانوں میں 2,200 زبانیں ایشیا میں پائی جاتی ہیں اور یورپ میں صرف 260 زبانوں کا وجود ملتا ہے۔ ہندوستان کی بیشتر بڑی زبانیں، جن میں ہندی، اردو، بنگالی، مراٹھی، گجراتی کے علاوہ یورپ کی تمام اہم زبانیں جیسی انگریزی، جرمن، فرانسیسی، اطالوی زبانیں ہند یورپی خاندان کی زبانیں ہیں۔ انہیں آریائی اور ہند جرمنی زبانیں بھی کہتے ہیں۔ اردو زبان جو ہے دنیا کی چند بڑی اور اہم زبانوں میں سے ایک ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اردو کی تاریخ بہت زیادہ قدیم نہیں ہے۔ اردو کے معنی لشکر کے ہیں۔ یہ کبھی ہندی یا ہندوی، زبان دہلی، ہندوستانی یا ریختہ کے نام سے بھی جانی جاتی رہی ہے۔ اردو کی بنیاد ہندوستان کے مختلف بولیوں میں ہے۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ ہندوستان کی مختلف بولیوں میں ہے۔ اردو آج بھارت کی 6ٹھی اہم زبان ہے۔ بہت ساری علاقائی اور ریاستی زبانیں جیسے بنگالی، گجراتی اور مراٹھی نے بھی اردو کے الفاظ کو استعمال میں رکھا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی دنیا کے ہر ملک میں اردو والے بستے ہیں اور بولنے والوں کی تعداد 6 کروڑ 60 لاکھ سے قریب ہے۔ تقریباً 70 ممالک میں اردو بولی جاتی ہیں، جس کو ہم ابھی ہماری اردو کی نئی بستیاں کے طور پر بھی ہم جانتے ہیں۔ اردو زبان مشترکہ تہذیبی اقدار، قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ خاص طور پر اردو شاعری کی غیر معمولی مقبولیت اور اس کا مختلف موقعوں پر استعمال ہونا، لوگوں نے پسند کرنا اور اسے سراہنا، اور اس کے مقبول عوامی استعمال نے اسے عوامی زبان بنا دیا ہے۔ میٹھا میٹھا لہجہ اچھا لگتا ہے، میٹھا میٹھا لہجہ اچھا لگتا ہے، اردو میں باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ مسلمان اس کے بانی ہیں تو ہندو اس کے شیدائی، مسلمان اس کے بانی ہیں تو ہندو اس کے شیدائی، یہ اردو ہند کی پیاری زبان یوں بھی اور یوں بھی۔ تو یہ اردو کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے کچھ باتیں ہم کرتے ہیں، یعنی اردو کے تعلق سے ہی، اور کچھ ہلکے سے اشارے ہمارے مہاراشٹر ریاست میں جو اردو میں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے جو پورے ہندوستان میں ہیں وہ ریاست مہاراشٹر میں۔ ویسے تو اردو میں اعلیٰ تعلیم ہندوستان کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ 1835 میں ہی کلکتہ میں میڈیسن اور انجینئرنگ کی اردو ذریعے تعلیم سے شروعات کی جا چکی تھی، اور بعد میں 1917 میں جامعہ عثمانیہ اسی حیدرآباد شہر میں نے اردو ذریعے تعلیم سے اعلیٰ تعلیم کا کامیاب تجربہ کیا، اور یہاں کے فارغین نے دنیا میں ہر جگہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ملک بھر میں یوں تو جملہ 19 لسانی جامعات کام کر رہی ہیں، لنگوسٹک یونیورسٹیز جو ہیں کی تعداد 19 ہے، لیکن ان میں طلباء کی تعداد کے لحاظ سے مولانا آزاد اردو یونیورسٹی سر فہرست پر ہے۔ سال 2000 کی مردم شماری کے جائزے کے مطابق ملک بھر میں اردو بولنے والے کی تعداد 52 ملین سے زیادہ ہے، یعنی 5 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ جو فارم بھرے جاتے ہیں سینسس کے، اس میں اردو میں ہم لوگ بھی خود وہ نام لکھتے نہیں ہیں، ہم لکھتے ہیں تو جو بھرنے کے لیے فارم آتے ہیں وہ ٹھیک سے اس کا اندراج نہیں کرتے۔ جن کی تعلیمی یہ جو بڑی تعداد میں جو اردو جاننے والے لوگ ہیں، ان کی تعلیمی ضروریات کی تکمیل میں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کا ایک بڑا ہی اہم رول ہے۔ فاصلاتی یونیورسٹی میں اس کا 6ٹھا نمبر آتا ہے۔
یعنی لنگوسٹک میں تو اس کا ایک مقام ہے، لیکن فاصلاتی نظام کی یونیورسٹیز میں بھی ہے، اس کا 6واں مقام آتا ہے۔ ہمیں اس بات کا فخر ہے، یعنی مجھے اس بات کا فخر ہے کہ ریاست مہاراشٹر نے بھی اردو کو پنپنے کا موقع دیا۔ پرائمری اور ہائی اسکول بڑی تعداد میں پوری ریاست میں قائم ہیں، اور ایک رف اسٹیمیشن کے حساب سے 4 سے 4,500 ہزار اسکولیں جو ہے پورے ریاست میں اردو میڈیم کی اسکولیں چلتی ہیں۔ تمام یونیورسٹیوں میں جتنے بھی یونیورسٹی ہیں ہماری اہم، ان یونیورسٹیوں میں اردو کے اعلیٰ تعلیمی شعبہ جات قائم ہیں، یعنی ڈپارٹمنٹس ہے اردو کے، اور باقاعدہ یعنی بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی کے لیول تک یعنی اردو کے شعبے جات ہیں۔ اردو اخبارات پوری ریاست میں شوق سے خریدے اور پڑھے جاتے ہیں۔ ہفتہ روزہ، 15 روزہ، 2 ماہی، 6 ماہی، 6 ماہی اخبارات اور رسالات ایک بڑی تعداد میں ریاست مہاراشٹر میں شائع ہوتے ہیں۔ اب آئیے کچھ بات تعلیم کے تعلق سے ہم کریں۔ ماہرین تعلیم جانتے ہیں کہ پڑھانا بھی ایک فن ہے۔ دراصل اچھا سبق ایک آرٹ کا نمونہ ہوتا ہے۔ پڑھانا یہ نہیں کہ کوئی شخص ایک بکیٹ پانی دوسرے بکیٹ میں اونڈیل دے، اور نہ ہی استاد کی نوٹ بک سے طالب علم کی نوٹ میں منتقل کر دے۔ اچھا استاد غیر محسوس طریقے سے رواداری، دوسروں کے ساتھ رہنے سہنے اور اچھے شہری بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ بنیادی قطرے جیسے سچائی کی تلاش کا جذبہ، نیکی پر عمل اور زندگی میں اپنا مقام حاصل کرنے کی خصوصیات جیسے خود اعتمادی، ٹائم مینجمنٹ، گول سیٹنگ، کمیونیکیشن اسکل استاد کی روزمرہ کی تدریس کا حصہ ہونا چاہیے۔ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کا مینٹر ہو۔ روٹ لرننگ سے پرہیز، روٹ لرننگ آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کریٹیوٹی اس میں ڈالنی چاہیے۔ پڑھائی انٹریکٹیو سیشنز ہونے چاہیے، اور استاد نے آؤٹ آف باکس سوچنا چاہیے، اور طلباء کو بھی اس ایٹیٹیوڈ کو اپنانے کے لیے مائل کرنا چاہیے۔ اور یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ایک استاد نوجوان طالب علم کے مستقبل کا معمار ہوتا ہے۔ ایک استاد نوجوان طالب علم کے مستقبل کا معمار ہوتا ہے، اس لیے اسے مثالی اور ڈائنامک ہونا چاہیے، یعنی استاد کو مثالی اور ڈائنامک ہونا چاہیے، جو بچوں کے لیے خود ایک رول ماڈل ہو۔ ایک ڈاکٹر کی سب سے بڑی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کی جان چلی جائے، مگر ایک استاد کی چھوٹی سی غلطی کم سے کم 4 نسلوں کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے۔ آئیے ذرا جانیں کہ سر سید احمد خان بانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلیم کے تعلق سے کیا خیالات تھے۔ مختصر سے سر سید فرماتے ہیں، ہمیشہ تعلیم سے یہ مقصود رہا ہے کہ انسان میں ایک ملکہ اور اس کی عقل و ذہن میں ایک جدت پیدا ہو، تاکہ جو امور پیش آئیں ان کے سمجھانے کی، برائی بھلائی جاننے کی اور عجائب قدرت الہی پر فکر کرنے کی اس کو طاقت ہو، اور اس کے اخلاق درست ہوں، معاملات معاش کو نہایت صلاحیت سے انجام دے۔ انکوٹ۔ مذہب کے بعد، ایک دوسرا کوٹ ہے سر سید احمد خان کا، مذہب کے بعد جو چیز سب سے ضروری ہے وہ تعلیم ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے ابھی تھوڑی سی گفتگو کر رہے تھے، اور قرآن کے تعلق سے انہوں نے بتایا کہ یہی وہ بات ہے جو ہم نے کرنا چاہیے اور ہم بھول گئے۔ مذہب کے بعد جو چیز سب سے ضروری ہے وہ تعلیم ہے۔ ہم کو زبانیں گزشتہ اور حال پر نظر کر کے ایک ایسا طریقہ تعلیم متعین کرنا چاہیے جس سے علوم دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی تعلیم کا اعلیٰ درجے تک ہم کو قابو مل سکے۔ یہ جو خیالات ہیں 150 سال پہلے سر سید احمد نے کہے ہیں، اور یہ آج بھی اتنے ہی ویلڈ ہے جتنے ان دنوں میں تھے۔ ابھی آئیے کچھ باتیں، اچھا چلو ابھی تعلیم کی بات کریں نا، تو یہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
اردو کی تعلیم کو، تدریس کو، جو کہ آپ کے ایمس اینڈ آبجیکٹس ہے آپ کی ٹریننگ کا، محترمہ خدیجہ نے اس پر روشنی ڈالی. انہیں اردو اور اردو تدریس کو آئی ٹی اور ٹیکنالوجی سے جوڑنا. اردو میں ای ٹیچنگ کی سب سے اس کی اہمیت کو ہم نے تھوڑا جاننا چاہیے. ای ٹیچنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا بنا بنایا لیسن نہیں دیا جاتا، استاد کو اپنا خود کا آڈیو ویژول بنانے کے قابل بنانا چاہیے. یہ ٹریننگ میں حصہ ہونا چاہیے، اور یہ کچھ حد تک مہاراشٹر میں کام ہو رہا ہے. دوسری زبانیں جیسی مراٹھی ہے یا اور ریجنل جو زبانیں ہیں جس میں تعلیم دی جا رہی ہے، یا انگریزی اسکولوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس میں بنا بنایا سلیبس جو ہے بورڈ کا ایس ایس سی بورڈ کا یا ایچ ایس سی بورڈ کا ہوتا ہے، اس کے بنے سافٹ ویئر آپ کے جو سلیبس ہے اس پر بنا بنایا ملتا ہے. لیکن اردو میں مہاراشٹر میں اتنا بڑا کام ہونے کے باوجود بھی ایس ایس سی بورڈ سے جڑا ہوا سلیبس کا سافٹ ویئر ابھی تک بازار میں آیا نہیں ہے، اور شاید اس کے لیے اتنی ہمارے اردو والوں میں اتنی مالی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیولپ کر سکے اور مارکیٹ کر سکے اور بازار میں بیچ سکے. تو اور ایک نیا طریقہ کیا انہوں نے کیا ہے کہ اس مسئلے کو نپٹانے کی قابلیت اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہزاروں اردو میڈیم کے ذریعے پڑھنے والے اساتذہ خود اپنا لیسن کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں. اور یہ نتیجہ اس سے یہ ہے کہ منتظمین اساتذہ ای کلاس لرننگ کے حساب سے اور اسمارٹ کلاسز کا اور ڈیجیٹل کلاس کی اہمیت کو سمجھنے لگے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. ای ٹیچنگ اب بہت سارے ہائی پروفائل اور خاص طور پر میں نے جس کا ذکر کیا انگلش میڈیم اسکول میں رائج ہے. اب یہ اساتذہ اپنے لیسن تیار کرتے کرتے خود کلاسز میں بھی پڑھاتے ہیں. تو اساتذہ کے ذریعے یہ جب لیسن تیار ہوتے ہیں تو ان کا خود کا معیار بھی جو ہے اور سبجیکٹ کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اور بہتر ہو جاتی ہے. اہم باتیں جو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ای ٹیچنگ یا ای لرننگ سے کیا فائدے ہیں. یہ استاد کا وقت بچاتا ہے، یہ لیسن کو دلچسپ بناتا ہے. استاد جب خوب اپنا لیسن تیار کرتا ہے تو اس سبجیکٹ میں زیادہ گہرائی میں جاتا ہے، ریسرچ کے طور پر وہ پورا سبق بنتا ہے تو وہ اور زیادہ ماہر ہو جاتا ہے. پرانے طریقے کی پڑھائی سے اساتذہ جدید یعنی ماڈرن طریقوں کا اپناتا ہے اور جدید آلات کا استعمال کرنے کا بھی وہ عادی ہو جاتا ہے. استاد بلیک بورڈ چاک کے میتھڈ سے ہٹ کر کمپیوٹر اسکرین اور پروجیکٹر کے ذریعے مشاہدہ کروانے لگتا ہے. کام کی رفتار بڑھ جاتی ہے، غلطیوں کی کمی ہوتی ہے اور کم مین پاور کے ذریعے کام چلتا ہے. انٹرنیٹ لاگنگ، ویب براؤزنگ، ویب سائٹ کنفیگریشن، پی یعنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، اور اس کے ساتھ جو بھی ہے یعنی ڈاکیومنٹیشن، موبائل لرناؤٹ فون کا استعمال، ایپلیکیشن، کیمرہ، ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ، یہ تمام چیزوں کے ساتھ میں یوٹیوب کا استعمال، یہ اردو کی ٹیچنگ میں ہم کو جوڑنا ہے اور اس کے لیے ہم کو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. اور ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہے اس کا انگلش پر عبوریت، اور تاکہ انگلش کی افادیت جو ہے اس پر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ گلوبلائزیشن کے بعد میں انگلش جو ہے ایک کامن لینگویج بن گئی پوری ورلڈ کی. سائنس ٹیکنالوجی کی تمام ریسرچ وغیرہ جو ہے اس میں ہو رہی ہے. اب بہت سارے ہمارے مہاراشٹر اسٹیٹ میں ابھی حیدرآباد میں تو اس کا چلن بہت ہو گیا ہے انگلش میڈیم اسکولوں میں بچوں کو ڈالنے کا، اور اردو میڈیم کے اسکولیں کم ہوتے جا رہے. اور یہ مسئلہ مہاراشٹر میں بھی وہ ان اسکولوں کا ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ماں باپ بچے ابھی انگلش میڈیم اسکول میں ڈالنے کا جو رجحان ہے اس سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے بچوں کی، اور بچوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ٹیچر سرپلس ہوتے جا رہے ہیں. تو
اس کو روکنے کے لیے ایک وجہ. دوسری وجہ یہ کہ اگر اعلیٰ تعلیم 11ویں 12ویں اور اس کے آگے سینئر کالج اور ریسرچ اور انجینئرنگ اور میڈیسن میں اگر انگلش کا استعمال ہے تو انگلش کو ایک اسکول لیول پر اس پر ان کی عبوریت بچوں کو اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ وہی پرانا فارمولا, وہی ایڈ, وہی جو گورنمنٹ سے پوری سہولت ملتی ہے, انہوں نے سیمی انگلش کا ایک کنسیپٹ دیا ہے. اور سیمی انگلش کا کنسیپٹ یہ ہے کہ باقی تمام سبجیکٹ جو ہے وہ اردو میں سکھائے جائیں گے, لیکن سائنس کے سبجیکٹ جو ہے کیمسٹری, فزکس, میتھمیٹکس جو ہے وہ انگریزی میں سکھایا جائے گا. اور اس کے کویشچن پیپرز بھی انگریزی میں سیٹ ہوتے ہیں, اس کے جواب بھی آپ کو انگریزی میں دینا ہے. تو اور انگلش اردو کی جو اس کے تلفظ ہے, اس کا مخرج ہے, بہت آسانی سے دوسری زبان تیلگو, تامل, بنگالی, گجراتی, مراٹھی, ان زبانوں سے پڑھنے والے بچوں سے زیادہ اچھی انگریزی ہم بول پاتے. اور ایک انگریز یا کسی کانوینٹ اسکول سے جس طرح کا بچہ انگریزی بولتا ہے, اردو میڈیم کا بھی بچہ اس لیول کو پر آ سکتا ہے. تو اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور کمپیوٹر کے بارے میں نے بتا دیا, انگلش کے تعلق سے کہا, یعنی یہ اردو تدریس کے لیے ہم کو اس پر کچھ باتیں سوچنے کی ضرورت ہے. اب ٹیچر کی خود کی شخصیت, خود کی یعنی پرسنالٹی کیسی ہونا چاہیے, اور وہ آپ کا انسپریشن اور آپ کا موٹیویشن یعنی کیسا ہونا چاہیے, اس کے تعلق سے کچھ پوائنٹس ہے جس پر آپ سوچ سکتے ہیں. آپ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی اور معاملات سے کچھ سمجھوتے بھی کرنے پڑتے ہیں, اور اپنی کمزوریوں سے جنگ بھی کرنی پڑتی ہے. آئیے کچھ ایسے یعنی عوامل کو سمجھنے کی کوشش کرے جو ہمیں کامیابی حاصل کرنے سے روکتی ہے. ایک, انٹالرنس یعنی قوت برداشت کی کمی. دوسرا, گریڈ یعنی لالچ, جیلسی جلن, ریونج بدلہ و انتقام لینے کی خواہش, سسپیشن ہر بات میں شک و شبہ کرنا کہ یہ کچھ بات میرے سے کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا کیا مطلب ہے, یہ اس سے دور رہنا ہے سب. ایگوئزم یعنی انا پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. انڈیسیژن یعنی قوت فیصلے کی کمی, اس پر آپ نے قابو پانا ہے. جو بھی آپ کی سمجھ ہے, معلومات ہے, جو بھی آپ کو ایڈوائز مل سکتی ہے, وہ ایک ایڈوائز لینے کے بعد میں آپ ڈیسیژن لیجیے. ڈیسیژن لینے میں آپ دیر نہ کیجیے, وہ جو بھی ہے زندگی کو خود کے پرسنل ہو, پروفیشنل ہو, جو بھی ہو. اینگر, غصے پہ یعنی قابو رکھیں گے آپ تو آپ کی شخصیت ہے نا اور اچھی نکھر کے آئے گی, ابھر کے آئے گی. اور ایک بہت اہم شخصیت سازی پر اس پہ لوگ بات نہیں کرتے یا توجہ نہیں دیتے کہ ہیبٹ آف اسپینڈنگ مور دین یو ارن, یعنی اپنی آمدنی سے زیادہ روپیہ خرچ کرنا کی جو علت ہے یا عادت ہے, اس سے پرہیز کرنا. ہمیشہ جتنی چادر ہے اتنا ہی یعنی پیر پھیلانا چاہیے. یہ آپ کی یعنی ذاتی ترقی کے لیے یہ بھی ایک بہت کام آتی ہے. اور ہم کو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صبح اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے, نماز کی پابندی کرنا چاہیے. تو یہ سب جب آپ کریں گے تو ایک اچھی شخصیت آپ کی ابھرے گی. اور جیسا میں نے ذکر کیا کہ آپ نے بچوں کے لیے خود رول ماڈل ہونا چاہیے, تو یہ رول ماڈل ہونے کے لیے سب مثبت جو کوالٹی ہے وہ آپ میں ہونی چاہیے. تو اسی بات کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ رہنمائی جو اصول ہے مختصر میں 1 لائن یعنی نصیحتیں میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ تنقید سے, شکایت سے, دوسروں کو نیچا دکھانے سے پرہیز. دل سے اور خلوص سے لوگوں میں دلچسپی لیں اور ان کی ضرورت اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیشہ مسکرائیے اور مسکراتے رہیے.
یعنی وہ بچوں سے ہو، آپ کے سینئر سے ہو، آپ کے گھر سے ہو، آپ کی بیوی سے ہو، آپ کے بچوں سے ہو. آپ اچھے سننے والے بنیں. دوسروں کو اپنے بارے میں کہنے کے لیے ان کی ہمت بڑھائے نا. بی اے گڈ لسنر. اپنی خود باتیں سامنے رکھنے کے لیے، لادنے کے لیے، اور اپنا یہ کرنے کا جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اس کی بجائے سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے اس کو اطمینان سے اور صبر سے سنیے. غیر ضروری بحث سے اجتناب، پرہیز. بہترین نسخہ یہ ہے کہ کبھی بحث میں نہ پڑیے اور کبھی نہ الجھیے. یہ آدھے مسائل کا حل ہو جاتا ہے کہ آپ غیر ضروری آرگیومنٹ میں مت پڑیے. ہر شخص میں اچھا کرنے اور اچھا بننے کی خواہش ہوتی ہے. فرد کی اسی خواہش کو ابھاریے اور اس سے اچھے نتائج حاصل کریں کہ ان میں وہ موٹیویشن ہو کہ وہ جو خصوصیات ہے، اچھی خصوصیات ہے انسان کی، جو اس کے بارے میں اس کو بولا جائے، اور وہ جو پاور ہے اور وہ کام کرنے کی جو قوت ہے وہ بدن انہیں آنی چاہیے. یہ اس کا مقصد ہے. ہر اچھے کام پر، ہر بہتری پر تعریف کیجئے اور دل سے اچھے کام کو سرائیے اور سامنے والے کی تعریف کیجیے. ہو طالب علم ہو، آپ کا کلیگ ہو، آپ کا دوست ہو، تعریف کرنے میں کنجوسی نہ کریں. لوگ آپ پر تنقید کریں گے اور دل سے اچھے کام کو، لیکن آپ اچھے کاموں کو سرائیے اور اس کی تعریف کریں. دوسروں کی تعریف کرنے میں آپ کنجوسی نہ کیجیے، بے شک آپ لوگوں پر خود کتنی تنقید کریں. گو آپ پر تنقید کریں گے تو لوگ کبھی شکریہ نہیں کہیں گے، لیکن ایسی باتوں کے لیے ہمیشہ تیار پہلے سے رہیے کہ یہی زندگی ہے اور اس چیزوں کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہمیشہ اللہ کی بے شمار رحمت کو یاد رکھیں، نہ کہ تکلیفوں کو، اور شکایت کرنا بند کر دیں. اور آخری، تندرستی ہزار نعمت ہے، اس کی حفاظت کیجیے. تھکنے سے پہلے آرام کریں اور کام کے وقت اور دوران اطمینان اور کام کے اور سکون سے رہنے کی عادت ڈالیں. کوئی ایکسائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تو سمجھو 28-30 سال تک تدریسی کام کرنا ہے، تو اس میں آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالیں. اور میں نے جو تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی، ان بتائی ہوئی چیزوں کو آپ اپنائیے اور کامیابی حاصل کیجیے. شکریہ بہت بہت، آپ نے مجھے بلایا. حاضرین، ابھی ہم ہمارے مہمان خصوصی جناب منور پیر بھائی سے ان کے عالمانہ خطاب سے ہم استفادہ کر رہے تھے. بہت شکریہ سر. اب اس خطاب کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اگر کچھ کہوں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہی عبادت، یہی دین و ایمان، یہی عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. آپ نے نہ صرف تدریس کے گر بتائے، آپ نے نہ صرف اردو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، بلکہ آپ نے یہ بات بھی بتائی کہ کس طرح سے بے لوث ہو کر انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے. ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. اب موقع ہے کہ ہم اپنے مہمان خصوصی کی خدمت میں مومنٹو اور شال پیش کر کے ایک بہت ہی اہم رسم کو انجام دیں. ہمارے پی ایچ ڈی کی طالبات ان سے درخواست ہے کہ مومنٹو اور شال یہاں پر لے کر آئیں. میں صدر اجلاس ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ مہمان خصوصی کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں. اسی طریقے سے ہمارے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر محمد شکیل صاحب مہمان خصوصی کی خدمت میں شال پیش کریں گے. زوردار تالیوں سے آپ اس رسم کا استقبال کریں. حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ جس انکسار کے ساتھ، جس عجز کے ساتھ اور جس سادگی کے ساتھ ہمارے شیخ الجامعہ یہاں کام کر رہے ہیں، وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اس کا اظہار کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کی خدمت میں بھی کوئی چیز پیش کی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹر واحد سینٹر ہے جو اپنا حق سمجھ کر شال پیشی کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ
ماتم کرنے والے تو بہت ماتم کر رہے تھے. پروسیجر گورنمنٹ کی پالیسیز چاہے کچھ ہو, لیکن سب کی خواہش تھی کہ سینٹر دوبارہ کارکرد ہو. سب کا خواب تھا, اور اس خواب کو چونکہ شرمندہ تعبیر آپ نے بنایا, اس لیے ڈائریکٹر صاحبہ کی جانب سے اور CPDMT کی جانب سے میں پرو وائس چانسلر سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے شیخ الجامعہ کا شال دے کر استقبال کریں. کچھ کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے یہاں پر, اور میں صدر اجلاس کی اجازت سے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں ہمارے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کو کہ وہ اس موقع پر, ابھی آپ جانتے ہیں کہ شاید 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا کہ سر رجسٹرار کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے تھے, پھر اپنی کارکردگی, اپنے خلوص, اپنے محبت اور اپنی خوش مزاجی کے بنیاد پر وہ پروموشن حاصل کیے, پرو وائس چانسلر بن گئے. ان کو اتنی مبارکباد اور اتنی سلامی ملی کہ انہوں نے سوچا, شاید انہوں نے سوچا کہ میں بھی اب اس اورینٹیشن پروگرام کے شرکاء کے سامنے ان کا بہت زیادہ وقت نہ لوں تو کم از کم ان کو گریٹنگس ہی پیش کر دوں. تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے پرو وائس چانسلر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں آئیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. ڈاکٹر محمد شکیل صاحب. عزت مآب وائس چانسلر صاحب, آج کے مہمان خصوصی منور صاحب جو پونا سے آئے ہیں, ان کی اہلیہ ڈاکٹر ممتاز منور, جب انہوں نے آج مجھے کارڈ دیا, صبح ابھی بات ہو رہی تھی, تو وہ واقعی میں ممتاز اور منور ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے, کیونکہ بہت اچھی پوئٹ بھی ہیں. ختیجہ میڈم ہماری ڈائریکٹر CPDMT, ایور گرین اینکر پروفیسر محمود صاحب, ہمارے تشریف فرما اس ہال کے اندر سارے سینئر ٹیچرز اور ماڈل اسکولز کے جو ٹیچر جو دربھنگہ, نو اور حیدرآباد سے آئے ہیں, سارے آفیشیلز, ویری گڈ مارننگ, نمستے, آداب. جب چیزیں ہٹکے ہوتی ہیں نا تھوڑی, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ آج کا ایونٹ بھی وہی ہے جو شروعات ہو رہی ہے, یہ ہٹکے ہو رہا ہے. ریفریشر کورس, اورینٹیشن کورس جو ہماری یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں ان کے لیے تو روٹین ہو رہے ہیں, ساری یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں. لیکن جس چیز کا آغاز آج سے شروع ہو رہا ہے اس پروگرام کا, جو 14 تک چلے گا, یہ ہٹکے ہو رہا ہے. اور جیسا ختیجہ میڈم نے کہا, اس کی ساری پلاننگ ہمارے وائس چانسلر صاحب کی تھی. وہ چاہتے تھے ایسی چیزیں ہوں, تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب چیزیں ہٹکے ہوتی ہیں. جس طریقے سے انتخاب کیا گیا چیف گیسٹ کا, مہمان خصوصی کا, آپ نے ان کو سنا. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بول دیتے ہیں, جس میں سن تو لیتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا. لیکن جس طریقے سے انہوں نے سادہ لفظوں میں سمپل الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں سمجھایا, اور جو ہم نے سنا, تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں میرا بھی اورینٹیشن ہو گیا. کیونکہ اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا تو ایک لیکچر ہی ہے, آپ لوگوں کو ایڈریس کریں گی. اور سب سے اچھی بات ہے, ٹاپک دیکھیے, انسپریشن کیا ہوتا ہے, وہ خود انسپائر کرتی ہیں سب کو, تو وہ بولیں گے. کیا ہی اس میں نے دیکھا جس طریقے کا شیڈول بنایا گیا ہے, بہت اچھا شیڈول ہے اس میں. اور میں ختیجہ میڈم کو ریئلی دل سے مبارکباد دیتا ہوں, اتنا اچھا شیڈول ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. نو یور سیلف, اپنا آپ کو جانو, کتنا اچھا ٹاپک ہے. کیونکہ جب تک آپ اپنا آپ کو نہیں جان سکتے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ایک اتنا اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کرا ہے آپ لوگوں کے لیے جو ماڈل اسکول کے ٹیچر ہیں, جو ہٹ کے کام ہو رہا ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھائیے. اس میں مجھے ایک چیز کی کمی رہ گئی کہ میں یہ کہنا چاہوں گا ختیجہ میڈم سے, جب ویلیڈکٹی فنکشن ہو
تو اس میں پارٹیسپینٹ کو بلا کے ان سے تعریف نہ کروائیں کہ مانو کیمپس بہت اچھا ہے, حیدرآباد بہت اچھا ہے, بریانی بہت اچھی ہے, یہاں کی اتھارٹیز بہت اچھی ہیں. آپ نے سیکھا کیا یہ بتائیے آپ ہمیں. اینڈ آف دا ڈے دیٹ از مسنگ ہیئر. کیونکہ پرپز یہ نہیں ہے آپ اتنی دور سے آئیں, پرپز یہ ہے کہ آپ سیکھ کے کیا جاتے ہیں یہاں سے, کیسے آپ چیزوں کو ٹیک اپ کرتے ہیں. جس طریقے کی باتیں ہمارے چیف گیسٹ صاحب نے کہا کہ ٹیچر کیا ہیں, ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بڑی سادگی سے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے جو ایک چھوٹے بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے. میں ایک ہی بات کہوں گا کہ میرے خیال میں 7-8 سال پہلے مجھے ایک موقع ملا, پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بھیجا تھا, منموہن سنگھ صاحب نے, شانتی نکیتن ویسٹ بنگال میں, اور ایک ٹیم میں کا میں ممبر سیکرٹری تھا اس کا. اس میں ایک وائس چانسلر کے خلاف انکوائری تھی, تو ایک وائس چانسلر چیئرمین تھے, میں ممبر سیکرٹری تھا. تو مجھے موقع ملا وہاں. تو آپ کو پتہ ہے شانتی نکیتن کیوں مشہور ہے, رویندر ناتھ ٹیگور صاحب کی وجہ سے ہے. تو مجھے موقع ملا 3 دن رہنے کا. تو میں نے انکوائری میں کام کرا, وہ کیا کہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے, کہاں پڑھاتے تھے, کہاں رہتے تھے, کتنی دیر جاگتے تھے, اس میں کافی ٹائم لگایا. آپ یقین مانیے جو زیادہ تر چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی اس میں فوکس ٹیچر کے اوپر تھا کہ اس سوسائٹی کے اندر اتنا مشکل ہے ایک اچھا ٹیچر پانا. اچھا ٹیچر نہیں ملتا, ایسا نہیں ہے, لیکن بہت مشکل سے ملتا ہے. یہ ٹیچنگ پروفیشن جو ہے سب سے علیحدہ ہٹ کے ہے, اور یہ 6 پے کمیشن میں ظاہر ہو گیا تھا. گورنمنٹ آف انڈیا میں دیر واز ٹسل بٹوین دا بیوروکریٹس اینڈ ٹیچنگ, کہ ان کو اوپر رکھا جائے نیچے رکھا جائے. جس طریقے کے پے اسکیل آئے تھے اس سے صاف کلیئر ہو گیا تھا کہ ٹیچنگ پروفیشن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جیسا کہا انہوں نے رول ماڈل ہونا چاہیے, صحیح بات ہے, ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. ایگزامپل ناٹ اونلی یہ کہ ٹیچنگ پروفیشن ہٹ کے ہے, آپ کے ہاتھوں میں ماں باپ اپنے بچوں کا فیوچر اپنے بچوں کو سپرد کرتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے. تو ٹیچرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہمارے وائس چانسلر صاحب خود ایک بہت اچھے ٹیچر رہے, ان کو سننا ہے ہمیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں, آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے, لیکن یو ٹیک اٹ سیریسلی. اور اردو زبان کے بارے میں جتنا اچھا ہمارے چیف گیسٹ صاحب نے کہا ہے, اردو زبان ریئلی چاشنی گھولتی ہے, بہت اچھی. میں خود اردو میڈیم سے پڑھا ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں بیچ میں گیپ آیا کیونکہ دلی میں انگریزی کا چلن ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اب اپنا آپ کو اسی لائن پہ لاؤں. ٹیچر کا رول معلوم ہے کتنا اچھا ہے. ایک 6 کلاس میں جب ہم ایم یو سٹی ہائی اسکول میں پڑھتے تھے علی گڑھ میں, تو ایک ابرار صاحب ٹیچر تھے, وہ ہمیں قلم سے لکھواتے تھے, شیائی اور قلم سے. اور ہماری رائٹنگ اتنی اچھی ہے, آج بھی اردو کی رائٹنگ میں لکھتا ہوں تو وہ چیز یاد آتی ہیں. تو ٹیچر کو جب میں لکھتا ہوں اردو, ویسے جب میں خالی ہوتا ہوں, بل میں تو خالی رہنا ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میں اپنا جب ٹینشن ریلیز کرنا ہوتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں, اردو میں لکھتا رہتا ہوں. تو یاد آتا ہے کہ انہوں نے کتنا اچھا لکھوایا کہ آج بھی ہماری رائٹنگ وہی چل رہی ہے. تو مجھے جب میں لکھتا ہوں تو مجھے ابرار صاحب یاد آتے ہیں. تو ٹیچر کا رول آپ اندازہ لگا لیجئے. تو میں زیادہ نہ بولتے ہوئے یہی کہوں گا کہ یہ چیز ہٹ کے ہو رہی ہے, اس کا ہمیں پورا فائدہ اٹھانا ہے. اور جب آپ جائیں تو ہمارے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہوگی کہ آپ کچھ سیکھ کے جائیں. کوشش کریے, زیادہ سے زیادہ سیکھیے. یہ اورینٹیشن ہے, آل اراؤنڈ ڈیولپمنٹ ہوگا آپ کا, اور آپ اس لائق ہوں گے کہ آپ اپنے بچوں کو جن کو پڑھاتے ہیں یہ سب نالج جو گین کرتے ہیں, ٹرانسمٹ کرتے ہیں, آپ ان کو آگے کیری فارورڈ کر دیتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے صدیق صاحب مجھے موقع دیا بولنے کا. بہت بہت شکریہ. نائب شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد شکیل صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. بہت شکریہ سر. حاضرین, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے خطاب سے پہلے ہم چاہتے تھے کہ وائس چانسلر صاحب کی خدمت میں شال پیش کریں, لیکن کچھ گیپ آ گیا تھا. یہ گیپ کیا آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ویسے ہی ہے جیسے سی پی ڈی ایم ٹی کی کارکردگی میں گیپ آ گیا تھا؟ بہرحال جس طریقے سے سی پی ڈی ایم ٹی کی کارکردگی گیپ ختم ہو گیا ہے, تو اس رسم کا گیپ بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے.
میں پی ایچ ڈی کی طالبہ مومن سمیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ شال لا کر یہاں پرو وائس چانسلر صاحب کو دیں، اور پرو وائس چانسلر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ وائس چانسلر صاحب کی خدمت میں شال پیش کریں۔ ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ حاضرین، اردو کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ اور خاص طور سے رول آف ٹیچر کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی، اور اب وہ لمحہ بھی بہت قریب ہے کہ ہم صدر اجلاس کے خطاب سے مستفید ہوں گے۔ بس ایک بات میں آپ لوگوں کی گزار کرنا چاہوں۔ پچھلے دنوں میں مطالعہ کر رہا تھا، اور کل بھی میں نے اس چیز کو شیئر کیا کہیں پر۔ تھامس ایڈیسن کی بائیوگرافی میں پڑھ رہا تھا، اس بائیوگرافی میں ایک جگہ ایک واقعے سے میں بہت متاثر ہوا، اس کا حاصل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایڈیسن جب 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو اس کی ٹیچر نے ایک لیٹر اس کو دیا جو سیلڈ انویلپ میں رکھ کر دیا کہ بیٹا لے جا کر اپنی ممی کو دے دینا۔ بچہ بہت ذوق و شوق کے ساتھ وہ لیٹر لا کر اپنی ماں کو دیتا ہے، والد صاحب گھر پہ موجود نہیں ہے۔ ماں نے انویلپ کھولا، لیٹر پڑھنا شروع کیا، اور لیٹر پڑھنے میں ایسی مصروف، ایسی مستغرق ہو گئی، کھو گئی کہ بچے کو نظر انداز کر دیا۔ وہ پڑھ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کب تک ایسا ہوتا؟ بچوں میں ایک انکیزیٹینس ہوتی ہے، کیوریوسٹی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، جدیاسا ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب بچے سے رہا نہ گیا تو بچے نے پوچھا، مما لیٹر میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا میرے ٹیچر نے؟ ماں نے لیٹر پر سے نظریں اٹھائی، ماں نے اپنی نظریں لیٹر پہ سے ہٹائیں، بیٹے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ بیٹا اس میں لکھا ہے ڈیئر پیرنٹ آداب، آپ کا بچہ ایڈیسن بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ دوسرے کم انٹیلیجنٹ بچوں کے ساتھ ٹیچرز اس کو پڑھانے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچے کے لیے، اس کے بہتر مستقبل کے لیے، اس کی انٹیلیجنس کی گروتھ کے لیے، اس کے لیے سیپریٹ انتظام کیجیے۔ ایسا لکھا ہے بیٹا اس میں؟ اچھا مما ایسا لکھا ہے؟ ممی نے کہا کہ ہاں بیٹا ایسا لکھا ہے۔ لیٹر کو لیا، انویلپ میں لیا، سیل کیا، رکھ دیا۔ اب جو بھی انتظام کرنا تھا وہ انتظام ہوا، سلسلہ بڑھتا رہا، خوب آگے بڑھتا رہا۔ ایک اسٹیج ایسی آئی 30-35 سال کے بعد، بلب کی ایجاد کے بھی بعد، بہت ساری ایجادات اور انوینشنز سامنے آنے کے بعد، 35 برس کے بعد جب ماں کا انتقال ہوا اور جب خصوصی سامان دیکھا گیا، وہ ماں کا وہ سامان جس کو وہ خاص طور سے اپنے پاس رکھا کرتی تھی، اس بیگ میں ایڈیسن کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ لیٹر بھی انویلپ کے ساتھ موجود ہے۔ اس نے سوچا کہ مما نے یہ لیٹر کو اتنے سنبھال کے کیوں رکھا؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ یہ تو مجھے پڑھ کر سنا دیا تھا، میں دیکھوں تو صحیح کیا لکھا ہے اس میں۔ دوبارہ انویلپ اپنے ہاتھ میں لیا، لیٹر کو نکالا، اور جب پڑھا تو دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس میں لکھا تھا آپ کا بیٹا ایڈیسن انتہائی ایڈیٹ ہے، اس کو ٹیچرز دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے، اسکول سے نکالیے اور الگ سے انتظام کیجیے۔ ایڈیسن نے کہا کہ اچھا یہ لکھا تھا اس میں؟ پھر ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں جو الفاظ لکھے وہ میں آپ کو گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ ایک ایڈیٹ بچے ایڈیسن کو، انورٹڈ کاماز میں بول رہا ہوں میں، ایک ایڈیٹ بچے ایڈیسن کو اس کی ماں کی محبت، ذہانت اور توجہ نے، پھر سے سنیے، ایک ایڈیٹ بچے ایڈیسن کو اس کی ماں کی محبت، ذہانت اور توجہ نے اس صدی کے عظیم انسانوں میں شامل کر دیا۔ حاضرین، اس وقت اگر ضرورت ہے تو ایسے استادوں کی، ایسے سرپرستوں کی
جو اس قوم کے بچوں کو اپنی محبت سے، اپنی ذہانت سے اور اپنی توجہ سے اس صدی کے عظیم انسانوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے انہی کلمات کے ساتھ میں صدر اجلاس ہردل عزیز شیخ الجامعہ ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں صدارتی خطاب سے نوازیں۔ کوئی بزم ہو، کوئی انجمن ہو، یہ شعر اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ہوئی وہاں ایک چراغ جلا دیا۔ السلام علیکم، نمسکار۔ محترم منور پیر بھائی صاحب، ڈاکٹر ممتاز منور پیر بھائی، ہمارے محترم وائس چانسلر ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، پروفیسر خدیجہ اور پروفیسر محمود صدیقی صاحب، میرے یہاں کے ساتھی اور دور سے آئے ہوئے ساتھی، آپ سب کا خیر مقدم، صبح بخیر۔ یہ صبح، یہ دن اور آنے والے دن آپ کے لیے اچھے ہوں، خوشگوار ہوں، میری دعا ہے۔ اس سینٹر کو ایکٹیویٹ کرنے کا پیچھے میری اپنی غرض ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنا بچپن اور طالب علمی کا زمانہ کبھی نہیں بھولا، اس لیے مجھے استاد کی اہمیت کا اندازہ رہتا ہے۔ میں نے بارہا اس بات کو کہا ہے اور پھر آپ سے شیئر کروں گا کہ اس یونیورسٹی میں آنے کے بعد بہت ساری چیزوں نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کرائی، لیکن دو چیزیں مجھے بہت ہٹ کر گئیں کہ ایک تو مجھے جب یہ اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی ایک سینٹر تھا جس میں اردو میڈیم ٹیچرز کی ٹریننگ کا انتظام تھا، وہ اب بند ہے، اور دوسرا احساس یہ ہوا کہ اس اردو یونیورسٹی میں اردو کلچر کا کہیں کوئی نمونہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کا شکر ہے، بڑا کرم ہے اس کا کہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ واپس آ گئی ہیں۔ جو یہاں سینٹر فار اردو لینگویج، لٹریچر اینڈ کلچر ہوا کرتا تھا، اس کو سینٹر فار اردو کلچر اسٹڈیز کے نام سے ایک نئی زندگی دے رہے ہیں کلچر کے پوائنٹ آف ویو سے، اور وہاں سے جو کلچرل ایکٹیویٹیز یونیورسٹی میں شروع ہوئی ہیں گزشتہ 8-10 مہینے کے مختصر عرصے میں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور سی پی ڈی ایم ٹی کی شروعات پھر سے ہوئی۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ، اور ان دونوں چیزوں میں ایک میسیج ہے ہم سب کے لیے، کہ اس مرکز کا احیا جب ہوا، ریوائول ہوا، اور یہ سب آپ کے غور کرنے کے لیے بھی ہے، تو اس میں پہلا پروگرام ہم نے اپنے اسکول کے اساتذہ کے لیے رکھا۔ اٹ ہیز اے میسیج، کیونکہ دو میسیج ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ اسکول ایجوکیشن از آور پرائرٹی۔ ایک سینٹرل یونیورسٹی اسکول ایجوکیشن کو پرائرٹی مانتی ہے، کیونکہ یہ حقیقتیں ہم دیر سے تسلیم کر رہے ہیں، لیکن کرنا چاہیے، کیونکہ شخصیتیں اور افراد اسکولوں میں بنتے ہیں اور ڈھلتے ہیں، یونیورسٹی تک آتے تک تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ہمیں جڑ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پتے کو سنوارنے کا زیادہ فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ پتے کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، ان کو گرتے اور دوبارہ نکلتے آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی جڑ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ جب جڑ مرتی ہے تو درخت مرتا ہے۔ تو اگر ہم نے جڑ کا دھیان نہیں دیا تو ہم مصنوعی پتے ہی سجاتے رہیں گے۔ گلدان میں سجا کے ہیں ہم لوگ کتنے خوش، وہ شاخ ایک پھول بھی جس پر نیا نہ ہو۔ شاید سلیکشن کمیٹیز کے بعد یہ میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے جب کسی کو سلیکٹ کرتا ہوں کہ اس گلدان کے لیے جو شاخ چنی ہے، کیا اس پہ کوئی نیا پتہ ہے یا آئے گا؟ زندگی ہے اس کے اندر جو نیا پتہ پیدا کرے گی؟ تو اسکول ایجوکیشن کی اہمیت کا میسیج ہے، اور ساتھ میں آپ کی اہمیت کا میسیج ہے، کیونکہ اگر اردو یونیورسٹی کو سروائیو کرنا ہے تو اس کی جڑیں آپ کے پاس ہیں، اور یہ احساس ذمہ داری اگر ہے تو آپ کے کام کرنے کا انداز دوسرا ہو جائے گا۔ دیکھیے، ایک کام
تنخواہ کے لیے ہوتا ہے، ایک چیلنج کو ایڈریس کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تنخواہ بہت ضروری ہے، ضروریات زندگی ہیں، ہر ایک کے لیے چاہیے، ریسپیکٹیبل ہو، لیکن ساتھ ہی اگر ہمیں ایک چیلنجنگ جاب ملتا ہے تو میں اسے 2 in 1 سمجھتا ہوں۔ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا سب کھاتے ہیں، لیکن وہ کھانا کا لذیذ بھی ہو تو کیا کہنے، لذت بھی ساتھ مل گئی۔ تو تنخواہ اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ایک چیلنجنگ جاب بھی ملا ہوا ہے تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ ایک ٹیچر کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ دوسرا اہم میسیج کہ اس پروگرام کے لیے، اس سینٹر کے ریوائول کے لیے اردو یونیورسٹی میں اردو اساتذہ کی ٹریننگ کے پروگرام کے لیے بلایا کس کو جائے۔ مجھ سے جب ڈاکٹر خدیجہ نے ذکر کیا کہ چیف گیسٹ کون ہو، میں نے کہا مجھے تھوڑا وقت دیجیے۔ تو میں نے اپنی زندگی کے سفر میں پیچھے کی طرف چلا تو مجھے منور بھائی یاد آئے، کیونکہ میں اردو کا ہونے کے ناطے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر اردو کا مکہ ہے تو مہاراشٹر ہے، اور اس کی وجہ ہے میں جس علاقے سے آیا ہوں نارتھ سے، جہاں کہا جاتا ہے کہ یعنی اردو کے جو اہم مراکز تھے ان میں دہلی بھی شامل تھا، اگر حیدرآباد اور لکھنؤ تھا تو دہلی بھی شامل تھا، لیکن ہم لوگوں نے اردو کے بڑے بڑے درخت پیدا کیے، ہم نے گراس روٹس پیدا نہیں کریں۔ مثال طور پہ شمس الرحمن فاروقی اور گوپی چند ہمارے یہاں پیدا ہوئے، لیکن وہ اردو کی نسلیں تیار نہیں کر سکے جو ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی پڑھ سکیں۔ یہ کام نارتھ نہیں کر سکا۔ آج دہلی اور یو پی میں اردو ناپید ہے، سرکاری طور سے دوسری زبان رہے، لیکن دہلی میں اردو میڈیم اسکولوں میں جو چند ہیں اب ہندی کے ذریعے پڑھائی ہوتی ہے، اور مہاراشٹر کا اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے اسکولوں پہ توجہ دی ہے۔ وہاں جن ہزاروں اسکولوں کا ذکر منور پیر بھائی نے کیا، ان میں سے کچھ اسکولوں میں میں نے خود وزٹ کیا ہے، میں گیا ہوں اپنے ٹیچنگ کے زمانے میں، جب یہ جنون تو آج بھی ہے لیکن اس جنون کے لیے میرے پاس وقت بھی ہوا کرتا تھا اور میں مارا پھرتا تھا ہندوستان میں اس پوائنٹ آف ویو سے۔ تو آپ لوگ ٹیچرز ہیں، میں آپ سے شیئر کروں گا کہ بھیونڈی کے ایک اسکول میں جاتا ہوں۔ بھیونڈی بنکروں کا شہر ہے، ہینڈلوم کا، غریب طبقہ ہے۔ اردو میڈیم اسکول ایک جس میں میں کھڑا ہوں، سمدیہ ہائی اسکول، 4,500 اسٹوڈنٹس کا انرولمنٹ ہے اس وقت، یہ بات ہے 2008 کی۔ اور اس اسکول میں جب میں جاتا ہوں تو 8ویں جماعت کے بچے مجھے کولاج بکس دکھاتے ہیں اپنی۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی 10th اور 12th کے بچے کولاج نہیں جانتے، کولاج بک تو کبھی بنائی نہیں ہوگی، اور اس میں انہوں نے انوائرمنٹ کے اوپر کولاجز بنا رکھے تھے، جن پہ ان کے کلاس ٹیچرز کلاس میں کولاج بنوا کے کولاج بک منگوا کے ڈسکشن کرتے تھے کہ تم بیان کرو تم نے اس میں کیا لکھا ہے، یعنی اس مسئلے کو سمجھتے تھے۔ ان ٹیچرز کو میں سلام کرتا ہوں، اور اس ریاست کے ان اسکولوں کو چلانے والی ایک شخصیت کو یہاں بلانے کا ایک مقصد، یہ بھی ایک میسیج ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ شکوہ ہے۔ دہلی میں نے سنا جب اردو میڈیم اسکولوں میں کام کیا، اور خود کیونکہ میں بھی اردو میڈیم سے آیا ہوں، اردو میڈیم میں پڑھا ہوں، اور جیسا ڈاکٹر شکیل نے کہا کہ بلکہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جس کو پتہ نہیں میرے سے ناراض اور میری برائی کرنے والوں نے اس بات کو ابھی تک اخبار میں کیوں نہیں چھپوایا کہ 8ویں جماعت تک اردو پڑھا ہوا آدمی اردو یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو گیا، گھور انیائے۔ اتنا ظلم ہے، یہ شاید اب آ جائے میری یہ بات کھل کے کہنے کے بعد، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ میں ہائر سیکنڈری سسٹم کا پروڈکٹ ہوں۔ اس وقت 10+2 سسٹم شروع نہیں ہوا تھا، اور اسکولنگ 11 سال کی ہوتی تھی، ہائر سیکنڈری سسٹم تھا، اور اس میں سبجیکٹ کا جو سلیکشن تھا، چین تھا، وہ 9th کلاس سے ہوتا تھا۔ تو 9ویں جماعت میں نے جب سائنس لے لی تو صرف سائنس بچی، اور وہ انگلش سے آئی۔ 8ویں جماعت تک اردو بھی ختم اور اردو میڈیم بھی ختم۔
اس اردو میڈیم اسکول میں، اینگلو عربک اسکول میں، جو تاریخی اسکول دہلی کا ہے، جو دہلی کالج کا بھی حصہ رہا، وہاں سے 9ویں جماعت سے مجھے انگریزی میں سائنس پڑھنی پڑی، 11ویں جماعت تک سائنس پڑھی، اور اس کے بعد پھر BSc میں مجھے پھر موقع ملا کہ ایک MIL کے طور پہ دہلی یونیورسٹی میں سیکنڈ لینگویج کا سسٹم ہوتا تھا، میں نے پھر اردو لے لی، تو ایک BSc میں میرے پاس پیپر اور اردو کا تھا۔ تو اس وجہ سے جو میری سمجھ اردو کی ہے، جس طرح سے میں جڑا ہوا ہوں اردو سے، تو وہاں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مادری زبان میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ تو دہلی میں اس وقت جو اردو میڈیم اسکول ہیں، جو بچے ہوئے ہیں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے، وہاں کے رزلٹس بہت خراب ہوتے ہیں۔ اس وقت سے خراب ہے جب میں پڑھتا تھا، اور بلکہ جب میں نے سائنس لی تو میرے جو والد کے دوست تھے اس اسکول میں، انہوں نے کہا کہ میاں تم مرواؤ گے اس کو، اپنی بیٹی کے پیچھے پڑے ہو، کامرس دلوا دو، سائنس پڑھ کے یہاں سے کوئی پاس ہوتا ہے، اس کو کیوں سائنس دلوا دی؟ لیکن بہرحال ایک شوق تھا، لیا، وہ بھی ایک چیلنج تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھا خاصا پاس ہو کے نکلا۔ تو وہاں شکایت یہ رہتی ہے کہ صاحب اردو میڈیم میں کیسے پڑھائیں، اردو میں نصابی کتابیں نہیں ہیں۔ یعنی وہی باتیں جو میں نے اس وقت سنی تھی اور یہاں کے اس یونیورسٹی میں بھی سنی کہ صاحب اردو میں کیسے پڑھیں، اردو میں کتابیں نہیں ہیں۔ اور وہ ٹیچر کہہ رہا ہے جس نے اس سلیکشن کمیٹی کو فیس کیا اس اردو یونیورسٹی میں، جس نے اس امید پہ اسے رکھا ہے کہ اس کو اردو آتی ہے ورنہ تم اردو یونیورسٹی میں آئے کیوں ہو، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ صاحب اردو میں تو کتاب بھی نہیں ہے، کیسے پڑھائیں گے۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ مہاراشٹر کے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، کیا ان لوگوں کے ہاتھ پیر 2 سے زیادہ ہیں، ان کو تنخواہیں زیادہ ملتی ہیں؟ مراٹھی میڈیم، ہندی میڈیم، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، 4 میڈیم چلتے ہیں مہاراشٹر میں۔ یعنی نہ یہ کنویں کے مینڈک ہیں، نہ کلیا میں گڑ پھوٹ رہا ہے۔ ان چاروں میڈیمز میں جب اردو میڈیم کا بچہ ٹاپ کر رہا ہے، اور اس ریاست میں جو بال ٹھاکرے کی ریاست ہے، اگر ہم تعصب کی بات کرنے لگیں، کیونکہ مسلمانوں کا ایک دوسرا بڑا اہم پتلی گلی اور ایسکیپ یہ ہے کہ صاحب بڑا تعصب ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں پا رہا، یو نو آئی ہیو بین ڈسکریمنیٹڈ اے لاٹ، اپنی صلاحیتوں پہ کبھی نظر نہیں کری، یا تو اللہ میاں کے سر ٹھیکرا پھوڑا کہ صاحب اللہ کو منظور نہیں تھا، میں کیا کروں، اللہ کو تقدیر نہیں تھی، اب میں کیا کر سکتا ہوں، کوئی تقدیر سے لڑا ہے صاحب، نہیں کر سکتا تھا، تو یا تو اللہ میاں ذمہ دار ہے، یا ملک ذمہ دار ہے، یا سیاست ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار کہیں نہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو پہچاننا، کیونکہ ہم تنہا رہنا نہیں جانتے، اور ہمارا سماج ہمیں تنہا رہنے بھی نہیں دیتا، کیونکہ استحصالی نظام کی، ایکسپلائٹیٹو سسٹمز کی کنجی اس بات میں ہے کہ کیپ پیپل بزی، انہیں سوچنے کا وقت نہ دو، ان کو الجھا کے رکھو، ان کو لڑا کے رکھو، مذہب کے نام پہ، زبان کے نام پہ، یا ان کو افہیم دے دو، لٹرلی افہیم کی شکل میں جو چین میں دی گئی، یا میڈیا کی شکل میں جو آج ہمیں دی گئی، کہ ہر وقت ہیڈ فونس لگے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے۔ سوچیے، سوچنے کا وقت کہاں ہے، خود اپنے آپ سے ملنے کا وقت کہاں ہے، آپ تنہا کب ہیں؟ اب تو اتنا زبردست کھلونا مل گیا ہے، اپڈیٹ کرنے ہیں، اپنے پروفائلز اپڈیٹ کرنے ہیں، کتنے میسیجز آ گئے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ کیا آ گیا ہے، انٹرنیٹ میسیجنگ میں مجھے کس نے کیا لکھ دیا، فلاں جگہ کیا ہو گیا، چاروں وقت ہر وقت بیزی ہے۔ تو جب آدمی اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اور ذہن اس کا کچھ قدرے بہتر ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سوچتا ہے، اپنے بارے میں اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی حیثیت سمجھتا ہے۔ یہ بہت موضوع اچھا ہے، اور مجھے دل چاہتا ہے، لیکن مجبوری اور مصروفیت آگے ہے کہ اس سیشن کو میں بھی اٹینڈ کرتا اور سنتا، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ دوسرا بڑا اہم میسیج یہ ہے کہ میں نے آپ کے بیچ میں وہ آئیڈیل لا کے رکھ دیا ہے
کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کے پاس وہ جادو کی چھڑی کون سی ہے جو اردو میڈیم کے بچوں کو ٹاپ کرا دیتی ہے تاکہ ہم بھی اسے لے لیں. ایک طرف شکایت ہے، دوسری طرف نتیجہ ہے. غور فرما لیجئے گا اس جملے پہ. ہم مجسم شکایت ہیں، ہر جگہ سے شکایت ہے. پڑھائیں کیسے صاحب؟ بچے، ارے صاحب کیسے بچے ہیں؟ حیدرآبادی بچے صاحب بریانی کھا کے سوتے ہیں، رات کو دیر سے اٹھتے ہیں، وقت سے آتے نہیں. صاحب فنکشن ان کے رات کے 3 بجے تک چلتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں. صاحب ماں باپ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے، سب کو کارخانے کام دھندوں سے فرصت نہیں ہے. یعنی جو میرے پاس بچہ آ رہا ہے میری کلاس میں اتنا خراب، اتنا ناکمہ ہے کہ میں اگر اس کے ساتھ 35 منٹ پیریڈ کے گزار رہا ہوں تو آپ شکر ادا کیجیے، میری تنخواہ کا انکریمنٹ کیجیے مجھے کہ میں 35 منٹ اس کو برداشت کر رہا ہوں. اسی قوم کے وہی بچے مہاراشٹر کے اسکولوں میں ٹاپ کرتے ہیں کیونکہ وہاں شکایت نہیں ہے. میں نے آج تک مہاراشٹر کے ہاں سے یہ شکایتی جلسے یا بیانات نہیں دیکھے کہ میرے اسکولوں میں یہ نہیں ہو رہا. وہاں کیا ہوا کہ ان جیسے اور ان سے بڑے نسل کی ایک اور نسل ان سے اوپر ہے، انہوں نے اپنے پیٹ کاٹے، اپنے خرچے کے پیسے اکٹھے کیے اور اسکول قائم کیے، بچوں کی فیسیں بھریں. ان کو صرف اپنے بیوی بچے نہیں دکھتے تھے، ان کو آس پڑوس کے بچے بھی دکھتے تھے، سڑک پہ ننگے پھرتے بچے بھی دکھتے تھے. وہ دیدہ بینا رکھتے تھے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. جب آنکھیں صرف اپنے اوپر لگ جاتی ہیں سیلفیز لینے میں اور صرف اپنے گھر کو دیکھتی ہیں، خود غرض ہوتے، تو ہم حیوانی زندگی گزارتے ہیں کیونکہ انسانی آنکھ ہمیشہ دوسرے کا درد دیکھتی ہے، اپنے درد کو نہیں دیکھتی. انسانیت کی معراج اور پہچان دونوں چیز بیک وقت، پہچان بھی اور معراج بھی دوسرے کا درد سمجھنا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اگر دل میں درد نہیں ہے، دوسرے کے لیے آپ رو نہیں سکتے، اس کی مدد نہیں کر سکتے، تو آپ انسان ہیں ہی نہیں. اگر آپ اپنے سے اوپر اور مقدم دوسرے کو نہیں رکھتے، اور بات صرف پہلے چلنے کی نہیں ہے جس کا لطیفہ و مذاق بنا دیا گیا کہ پہلے آپ، یہ ایک کلچر، ایک تہذیب، ایک سوچ تھی جس کو ہم نے مذاق بنا کے ڈیمولش کر دیا. اب ہمارے بچے بسوں میں یوں چڑھتے ہیں دھکے دے کے کہ عورت گری کہ بوڑھا گرا، کوئی مطلب نہیں، میں پہلے میں. تو یہ سب تبدیلیاں جو ہیں، ان کو اگر کوئی درست کر سکتا ہے تو وہ والدین اور اساتذہ ہیں. کیونکہ ایک چیز کا نام اگر لینے کو کہیں گے تو میں استاد کہوں گا، کیونکہ پیرنٹس بھی استاد ہوتے ہیں بشرطے کہ وہ ذمہ داری کو سمجھیں. ماں پہلی ٹیچر ہوتی ہے، جیسے ایڈیسن کا واقعہ آپ نے سنا، یا اسماعیل عیدی کی ماں جو بچپن میں اسے جو پیسے دیتی تھی اسکول کے لیے، وہ یہ کہتی تھی کہ آدھا تم اپنے پہ خرچ کرنا اور آدھا دوسرے کے لیے. ایسی مائیں چاہیے. آج ہماری ماؤں کا کوشش اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے میرے بچے کو مل جائے، میری بچی کو مل جائے، چاہے وہ سسرال چلی گئی ہے چاہے میرے گھر میں، اس کو مل جائے. لیکن جو ماں یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کو بچپن سے تربیت دے کہ یہ جو پیسے تمہیں دے رہی ہوں آدھے تمہارے لیے اور آدھے کسی اور پہ خرچ کرنا. میں ابھی منور بھائی سے ذکر کر رہا تھا کہ میں جب تیسری جماعت میں تھا پرائمری اسکول کے، تو میری ایک ٹیچر، انہوں نے کچھ ٹیلنٹ میں اندر دیکھا ہوگا، تقریری مقابلے میں لے جانا چاہتے تھے، اور وہ مقابلہ تھا امروہہ میں، دہلی سے دور ایک شہر ہے، وہاں انجمن سیرت النبی کے جلسے ہوا کرتے تھے. تو انجمن سیرت النبی کے جلسے میں مجھے وہ لے جانا چاہتے تھے، اور عنوان مجھے یاد ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. انہوں نے لکھ کے دی اور مجھے رٹایا اور کہا ہاتھ یوں پیچھے باندھ لینا اور کسی کو دیکھنا مت، نظر یوں رکھنا اور شروع ہو جانا. انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا، والد صاحب نے کہا اچھا جواب دوں گا. انہوں نے ظاہر ہے جو ہر گھر میں ذکر ہوتا ہے جس کا تھوڑا سا لطیف اظہار محمود صاحب نے بھی کیا، انہوں نے ظاہر ہے اپنی اہلیہ سے نہیں، میری والدہ سے پوچھا کہ بھئی بچے کو یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں امروہہ، کیا کرے، بھیج دے. والدہ نے منع کر دیا کیونکہ
وقت ہر زمانے میں خراب ہوتا ہے، اور ماں تو اتنا ڈرتی ہے ہر معاملے میں بچے کے لیے کہ وہ پلیٹ فارم پہ سوچتی ہے کہ پٹری سے اتر کے ٹرین آ کے سے دبا دے گی، تو بچے کو پکڑ کے رکھو۔ تو میری والدہ نے بالکل منع کر دیا کہ کسی حالت میں اس کو نہیں بھیجوں گی میں۔ تو آپ اس ٹیچر کو دیکھیے کہ اس نے میرے والد سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کی اہلیہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ انہیں گھر لے کے آئے، وہ پردے کی آڑ میں بیٹھی اور پوچھا، تو انہوں نے انہیں کنوینس کیا کہ صاحب میں ذمہ دار ہوں آپ کے بچے کا، اپنے ساتھ رکھوں گا، اپنے کمرے میں رکھوں گا، اپنی پلیٹ میں کھلاؤں گا، ایسے کوئی زہر نہیں دے دے گا، اس کو کوئی کمرے میں مار کے نہیں ڈالے گا، اپنے ساتھ سلاؤں گا، اپنے پاس رکھوں گا۔ اس کنڈیشن پہ انہوں نے راضی کیا اور لے کے آئے مجھے۔ وہ تیسری جماعت کا میرا واقعہ وہ مجھے یاد ہے۔ اگر وہ اس وقت اسٹیج پہ مجھے نہ کھڑا کرتے اور مجھے انکریج نہ کرتے، تقریر نہ سکھاتے، تو شاید میں آج آپ کے بیچ میں بولنا تو بات کی بات ہے، وہ مواقع مجھے بعد میں ملے، میں ٹیچر اچھا بن نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں کم از کم سلیکشن کمیٹی میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ سبجیکٹ نالج سے زیادہ اہم کمیونیکیشن اسکل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یا نہیں اپنی بات کم آتی ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، دکان میں مال کم ہے بڑھایا جا سکتا ہے، شو کیسنگ کیسی ہے، رکھ کیسے رہے دکھانے کے لیے، دیٹس امپورٹنٹ۔ تو کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہے اگر آپ کے پاس، تو آپ کی قابلیت ایک دفینے کی طرح ہے، خزانے کی طرح جو زمین میں گڑا ہوا ہے، اس کو نکالے گا۔ لاکڈ اپ واٹر، جو پانی واٹر ٹیبل نیچے پڑا ہوا ہے پانی، کھینچے گا کون سے۔ تو یہ صلاحیتیں ڈیولپ ٹیچر کراتے ہیں۔ میں اس ایک ٹیچر کا ذکر کر رہا تھا، عبدالرب کاردار صاحب، اللہ مغفرت کرے۔ میں باہر تھا، مجھے پتہ لگا کہ وہ علیل ہیں اور کینسر کے مرض میں تھے، تو میں اسپتال جب پہنچا، پرنسپل تھا میں اس وقت کالج کا، تو تھوڑی دیر مجھ سے بات کرے، کہنے لگے دیکھو تمہارا ذمہ داری بہت اہم ہے، تم پرنسپل ہو، بہت دیر ہو گئی کالج سے آئے ہو، اب تم جاؤ، پھر ملیں گے۔ اس وقت بھی یہ خیال ہے، اور پھر میں ان سے مل نہیں پایا، اسی دن شام کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ٹیچرز، یہ میرے آئیڈیل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر ان جیسا تھوڑا سا بھی بن سکا جتنا انہوں نے میرے ساتھ، کیونکہ یہ پے بیک ہے، سماج نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، وہ میرے والدین ہوں، میرے ٹیچرز ہوں، میرا علاقہ ہو، میرا محلہ ہو، میرا ملک ہو، اگر ہم ان کو نہیں دے پا رہے تو ہم نمک حرام ہیں، احسان فراموش ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم سماج کو دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو سیلف فائنینسنگ سے پڑھ کے آئے ہوں۔ میں نے سیلف فائنینسنگ میں کبھی نہیں پڑھا، سرکاری اسکولوں میں پڑھا ہے، تو ظاہر ہے میری فیس سے وہ اسکول نہیں چل رہا تھا، وہ کس کی فیس سے چل رہا تھا، وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، سماج نے دیا تھا، ٹیکس پیئر منی تھی۔ تو میرے سماج نے مجھے بنا کے آج اس لائق کیا کہ میں 5 فگر اور 6 فگر سیلری لے رہا ہوں، تو اس میں کیا میرے ہی پیارے بیوی بچوں کا حق ہے؟ سماج کا حق نہیں ہے؟ اور نہیں ہے تو میں نے سماج کے لیے کیا کیا ہے؟ میں کیا 2.5% نکال کے خوش ہوں؟ یقین جانیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 2.5% آپ نکالتے ہیں تو اللہ میاں بھی خوش نہیں ہے آپ سے، کیونکہ قرآن 2.5% کو نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے دو تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ خرچ کر دو۔ 2.5% تو مولوی کی لائی ہوئی ہے، 2.5% کا اسلام مولوی کا اسلام ہے، قرآن کا اسلام نہیں ہے، رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے۔ کیا تھا ان کے گھر پہ؟ آخر وقت تھا، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ گھر میں کیا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس بات کو سن کے۔ آپ نے کہا رسول اللہ کچھ کھجوریں ہیں۔ آپ نے کہا فوراً تقسیم کر دو۔ کیا اس کی امت ہے یہ کہ جو فیوچر سیکیورٹیز، پراپرٹیز، ایف ڈیز، شیئرز، کیا میری زندگی اچھی گزرتی رہے، کہیں ایسا کرائسس نہ آ جائے کہ مجھے دال روٹی کھانی پڑے، یا بھوکا رہنا پڑے، یا چٹنی روٹی کھانی پڑے۔ I must ensure the luxuries which I claim to be mine، میری نہیں ہے، وہ حق ہے کسی کا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کے ادارے بنائے، اسکول بنائے۔ دیکھیے جب ادارے عوام اداروں کو دیتے ہیں تو ادارے بنتے ہیں۔ سر سید کا آج ذکر کیا منور بھائی نے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کس طرح بنی؟ عورتوں نے اپنے زیور اتار کے ڈال دیے،
سر سید کی جھولی میں. لوگوں نے اپنی کوٹھیاں نیلام کر دیں. آج بھی فیکلٹیز کوٹھیوں میں چل رہی ہیں علی گڑھ کی. جب تک قوم میں یہ جذبہ ہوتا ہے یونیورسٹیاں بنتی ہیں. جب 47 میں ملک تقسیم ہوا, لوگ ہندوستان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. حکیم عبدالحمید وہ زمین خرید رہے تھے جس پہ آج جامعہ ہمدرد. 47 کا ہے پرچیز ایگریمنٹ ان کا. یہ ہوتا ہے ویژن. ابوالکلام آزاد جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ چیخ رہے تھے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو, یہ ملک تمہارا ہے. آج وہ مملکت خداداد جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئی تھی, کہ لعنت ہے ہمارے اوپر, ایک مذاق ہے اسلام اور مسلمانوں کے نام پہ, ایک دھبا ہے. ان سے کہیں اچھے ہم یہاں پر ہیں. آزاد کی بات اگر لوگوں نے سنی ہوتی تو وہاں جناح صاحب ہی 4 لوگوں کو لے کے جاتے, کوئی نہ جاتا. تو اینی وے بات بہت ہے, لیجیے, میں تو وقت کا احساس نہیں رہا. 11:30 بجے پروگرام یہ کنکلوڈ ہونا تھا. میں یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. ٹیچر کا رول بہت بڑا ہے, اور اسی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے, اور یہ آپ کا بھرم توڑنے کے لیے, یہ غلط فہمی توڑنے کے لیے کہ اردو میڈیم میں اسکوپ نہیں ہے, اردو میڈیم کو پڑھا نہیں سکتے, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے بعد میں بات کر لیجئے گا, پوچھ لیجئے گا. کبھی جی چاہے تو LTC لے کے مہاراشٹر کے کسی علاقے میں جائیے گا اور کسی اسکول کو بھی دیکھ کے آئیے گا, اردو میڈیم اسکول کو. یہ ہمارے لیے ماڈلز بھی ہیں اور چیلنجز بھی ہیں, ورنہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ ہم سے بہتر ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے اردو میڈیم کی مثالیں بیٹھی ہوئی ہیں. فرق کیا ہے کہ ان کے ٹیچرز میں وہ کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہے. وہ کس طرح آیا, وہ یقیناً ان کو ٹریننگز ملی ہیں اس طرح کی. شاید جہاں چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں وہاں ٹریننگز بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو بہرحال میں بہت شکریہ, جزاک اللہ. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ کا آنا ہی موٹیویشن ہوگا ان لوگوں کے لیے, کیونکہ میرے لیے جس طرح مہاراشٹر موٹیویشن رہا ہے اور رہتا ہے, کیونکہ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. کوئی تعصب, کوئی سیاست, کوئی نفرت آپ کو روکتا ہے خود آپ کا آپا. یور اون یور سیلف. جب میں چلنا نہیں چاہتا, میں کوشش نہیں کرنا چاہتا, آرام کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, حرام خوری پسند کرتا ہوں, تو مجھے کوئی حلال خور نہیں کر سکتا. تو ہمیں حلال خوری کرنی ہے اور حلال خور بننا ہے. وی ہیو ٹو ڈو جسٹس ود واٹ ایور وی آر ڈوئنگ. میرا خود جذبہ یہ ہے, اسی جذبے سے کام کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے, مزدور پیدا ہوا تھا, مزدور ہوں اور مزدور ہی رہنا چاہتا ہوں, اور مزدوری کرتے ہوئے ہی مرنا چاہتا ہوں. میری نیک خواہشات آپ لوگوں کے ساتھ. زندگی رہی اور موقع رہا تو میں نے گزارش کی ہے پروفیسر خدیجہ سے, ایک سیشن آپ لوگوں کے ساتھ بھی رکھوں گا, کچھ اور تجربے شیئر کروں گا انشاءاللہ. اور وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. شکریہ. وائے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا, وائے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. جو کیفیت, جو ذہنی کیفیت سر کے خطاب سے پہلے تھی, یقینی طور پر اس سے بہت مختلف کیفیت میں ہم اس وقت یہاں پر ہیں. اور طبیعت تو چاہتی تھی کہ سر بولتے جائیں اور ہم لوگ سنتے جائیں, استفادہ کرتے جائیں, لیکن بہرحال وقت کا خیال رکھنا ضروری تھا. سر نے اپنے خطاب کو مکمل کیا. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بغیر کسی تاخیر کے شکریہ کی رسم ادا کرنے کے لیے اس سینٹر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر مصباح انصر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز حاضرین, سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرکز کے لیے پھر سے حالات سازگار کیے. پھر میں صدر اجلاس اور عزت مآب شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر آپ نے دوبارہ اس مرکز کو متحرک بنایا. ہم انشاءاللہ آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. میں آج کے مہمان خصوصی عالی جناب منور پیر بھائی صاحب کا شکر گزار ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مہاراشٹر سے یہاں تشریف لائے ہیں, پونے کے عالی شان اعظم کیمپس سے. سر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے یہاں کے تقریباً کئی سو اساتذہ نے ہمارے اس مرکز سے استفادہ کیا ہے.
6 ریاستوں کے تقریباً 3000 اساتذہ اس سینٹر سے مستفید ہو چکے ہیں. کئی سو آپ کے مہاراشٹرا کے خصوصاً مراٹھواڑہ کے ہیں. آپ کے یہاں کے ریسورس پرسنس رہے ہیں اور خود ہمارے اس پروگرام میں کم از کم 2-3 ریسورس پرسنس مہاراشٹرا کے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. میں مہمان اعزازی نائب شیخ الجامعہ معزز ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر، آپ ہمارے شرکاء کو ہر طرح کی سہولیت کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں ہدایت دیتے رہے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم شرکاء کو کسی بھی طرح شکایت کا موقع نہیں دیں گے. میں مرکز کی جانب سے یہاں تشریف فرما دیگر تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک اور خاص مہمان جو ہماری ریسورس پرسن بھی ہیں، محترمہ ممتاز منور پیر بھائی صاحبہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے باضابطہ ایک ٹاپک اپنے لیے طے کیا. میرے خیال سے انسپریشن پہ آپ بہت پرمخ گفتگو کریں گے. بہرکیف آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. میں یونیورسٹی کے تمام ڈینس، ڈائریکٹرز اور HODs کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اپنی مصروفیتوں کے باوجود یہاں تشریف لائے. میں اپنے مرکز کے ڈائریکٹر صاحبہ پروفیسر خدیجہ بیگم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈم، آپ کی قیادت میں اتنی بڑی ٹیم تیار ہو گئی، مجھے حیرت ہو رہی ہے، ورنہ پہلے ہم 2-4 لوگ مل کے کام کیا کرتے تھے. انشاءاللہ ہم آپ کی قیادت میں اس سینٹر کو بہت آگے لے جائیں گے. میں اپنے دوسرے یونیورسٹی کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر مرحلے میں اس سینٹر کے پروگراموں کو یقینی بنانے میں ہماری مدد کی، ہمیں تعاون دیا. خاص طور پر شعبہ تعلیم کے اساتذہ کرام جو ہمارے بیشتر ریسورس پرسنس وہیں کے ہیں. خاص طور پر پروگرام کو چلانے والے پروفیسر محمود صدیقی صاحب کا بہت شکریہ. ہم اپنے مانو ماڈل اسکولز کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے شرکاء کا جو سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے یہاں آئے ہیں. انشاءاللہ آپ کی توقع کے مطابق یہ پروگرام ہوگا. آپ لوگ چھٹیوں میں یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. IMC کے ارکان کا شکریہ اور یونیورسٹی کے دوسرے حضرات کا شکریہ جن کا نام لینا میں بھول رہا ہوں، اور جنہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ اس تربیتی پروگرام کو انجام دینے میں ہمیں مدد کی، ہمارا تعاون دیا. آپ سب کا فرداً شکریہ. جزاک اللہ. مصباح صاحب، ایک منٹ. حاضرین، اسی کے ساتھ پروگرام بالکل آخری مرحلے میں ہے. میں صدر جلسہ کی اجازت سے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ چائے نوشی کے لیے یہاں پر باہر نظم کیا گیا ہے، آپ اس سے ضرور استفادہ کر کے جائیں. صدر کی اجازت سے پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. محترمہ یہاں پر موجود ہیں، مہمان خصوصی کی اہلیہ ہیں ڈاکٹر ممتاز پیر بھائی. وہ ریسورس پرسن کے حیثیت سے دوپہر میں مستفید کریں گی. ابھی تک تو سنتے آئے تھے کہ beside the success of every man there is a woman، لیکن آج یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائڈ بائی سائڈ دا سکسیس آف منور پیر بھائی دیر از مسز منور پیر بھائی. ہم دوپہر میں ان سے استفادہ کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.